ابھی بھی یہاں پہلا آدمی آخری آدمی ادھر ہے، ادھر کوئی نہیں ہے. دیکھنا چاہیے کہ صف کدھر بن رہی ہے، جہاں بس قریب ہوا وہیں آ کے مل گئے، کون ادھر جائے اتنی دور. حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوجوانی میں نے ایک صاحب کو کہا ادھر کم لوگ ہیں اور ادھر زیادہ ہیں، آپ بڑے صاحب ادھر آ جائیے. تو بڑے صاحب کو برا لگ گیا، وہ ہلے نہیں اپنی جگہ سے. تو حکیم الامت نے فرمایا کہ بھائی ان کی شان میں تو بٹا لگ جائے گا، آپ فلانے صاحب آپ ادھر آ جائیے. تو حکیم الامت فرماتے ہیں وہ صف چھوڑ کے ہی چلے گئے مسجد سے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، اندر ایسا بھرا ہوتا ہے. ایک صحیح بات بتائی جا رہی، اصول کی بات ہوتی ہے. ہر جگہ کچھ نہ کچھ، ہر جگہ کچھ اصول ہوتے ہیں، ایسا کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. لائنیں کیوں بنتی ہیں؟ یہی حالت ہے ہمارے پورے قوم میں، یہی حالت جہاں ہر جگہ دنگا فساد. اسی لیے لوگ کہتے ہیں اتنی رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں حج میں عمرے میں. اگر پاکستان میں ہو تو کوئی اپنی جگہ پہ نہ پہنچ سکے. ہر جگہ رکاوٹ کیوں ہے؟ تاکہ ہر آدمی صحیح جگہ پہ جا سکے. جا سکتا ہے ماشاء اللہ، جا سکتا ہے. کوئی ٹھیک دور جگہ ملی وہ بھی جگہ صحیح ہوتی ہے. اگر پاکستانی لوگوں کے حوالے ہو تو پھر ہر جگہ جام ہو جائے گا، کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکے. اس اصول مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں انہیں اوراق میں. فلاں جگہ ہم گئے اور وہاں پہ سب جیسے ہی سب اترے سب نے لائن بنائی، قطار. کیوں قطار بنا؟ پاکستانی لوگ تھے سب. پاکستانیوں کا خاص اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. دین بھی سیکھنے کی چیز ہے، دنیا بھی سیکھنے کی چیز. ہر آدمی چاہتا ہے میں آگے سے نکل جاؤں. گاڑی ادھر سے آ رہی ہے، اکثر چورنگے میں آگے سے بائک والے بھائی نکلتے ہیں. ذرا سی اگر غلطی ہوئی تو وہ لگے گا قصور کس کا؟ گاڑی والے کا. اگر ٹرک والا ہے، ڈمپر ہے، اس کو تو جلا دیا جائے گا. اور اگر گاڑی والا ہے بے قصور ہے، الگ، وہ آگے سے آیا ہے بالکل کچھ پتہ نہیں چلتا. بعض دفعہ ذرا سی اگر غفلت ہو تو وہ مر سکتا ہے. لیکن یہ کرنا ہے بس ہمیں پہلے جانا ہے، گھر سے پہلے نہیں نکلتے. گھر سے پہلے نکلنا چاہیے وقت لے کے، تاکہ آدمی تھوڑا سا کہیں پر ایسا مسئلہ ہو تو دوسرے کو جانے دے بھائی. خاص کر ایسی جگہ پر جہاں پر کہیں الٹے چلے آ رہے ہیں تاکہ میں جلدی نکل جاؤں. کہیں جو ہے وہ چائنا کٹنگ بنائی ہوئی، کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں ہمارے یہاں بنی ہوئی. کتنے لوگ پریشان ہو، سب ادھر سے گھسے جا رہے ہیں. تھوڑا سا گھوم کے آ جائیں آپ. بہت سارے لوگوں کو قوانین اسی لیے بنتے ہیں تاکہ سب کے لیے آسانی ہو جائے. سب کے لیے یو ٹرن کیوں بنے ہوئے ہیں؟ تاکہ وہاں سے جا کے آ جائیں، سب کے لیے آسانی ہو جائے. اسی لیے شیخ الاسلام انہی اوراق میں لکھتے ہیں کہ سگنل کا توڑنا بھی گناہ ہے. سگنل کا توڑنا بھی گناہ ہے. وہی ایک تو ان لوگوں نے بنایا، یہ کوئی شریعت کا حکم ہے. کیونکہ جو قوانین لوگوں کے عام فائدے کے لیے ہو وہ شریعت کا حکم ہی کے ذیل میں آتا ہے. موبائل پہ باتیں کر رہے ہیں، اب بتائیے خود بھی ٹکرائیں گے، دوسرے بھی. صرف باتیں نہیں کرتے بلکہ میسج بھی کر رہے ہوتے ہیں. بائک چلا رہے ہیں، ادھر سامنے دیکھ رہے ہیں، میسج کر. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کیسے کرتے ہیں. اتنے جان پیاری نہیں ہے. اور یا مہارت کا مظاہرہ، ایسے ہی اوور کانفیڈنس میں آدمی حادثے کا شکار ہوتا ہے. مجھے ایک ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب نے بتایا تھا کہ گاڑی جیسے ہمارے ناگن کا پل ہے، مڑتے ہوئے موبائل ہاتھ سے گر گیا، باتیں کر رہے تھے، موبائل اٹھانے کے لیے جھکے اور ساتھ ساتھ موڑ بھی کاٹ رہے ہیں، جا کے گاڑی موڑ سے ٹکرائی اور وہیں پہ جاں بحق ہو گئے. اتنی سی بات کے لیے کتنی بڑی زندگی کو خطرے میں ڈالا. گاڑی چلاتے ہوئے جب اتنا، اسی لیے چالان کیوں ہے گاڑی چلاتے ہوئے؟ تاکہ آدمی کا دھیان پوری طرح ٹریفک پہ رہے اور پوری طرح گاڑی چلانے. کسی دوسرے کو بھی تو نقصان ہو سکتا ہے، خود تو مرے اور دوسرا بھی پیچھے سے آنے والا وہ بھی ٹکرائے گا. تو اتنی سی بات کے لیے زندگی گئی. اسی کے لیے قوانین بنائے جاتے، اسی کے لیے قوانین بنے. ہمارے یہاں دیکھ چل ابھی 2-3 دن پہلے عید سے 2-3 گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ایسے ہوئے بغیر اندھا دھند. رفتار ایسی ہے کچھ پتہ نہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ جلدی پہنچنا ہے، سب سے پہلے ہمیں پہنچنا ہے. یہ سب چیزیں معاشرت ہیں. معاشرت کو بھی سیکھنا پڑے گا، گھریلو زندگی کو بھی سیکھا جاتا ہے. شیخ الاسلام نے انہی اوراق میں لکھا ہے کہ ہمارے ابا جان نے ہم سے فرمایا کہ تم لوگ جو ایک چیز لے کر دوسری جگہ رکھ دیتے ہو، جیسے ٹوتھ پیسٹ ہے، اب جس گھر میں، ہر گھر میں ایسا اس کا وہ جو امپلیمنٹ نہیں ہوتا کہ کیونکہ کہیں 1-2 آدمی ہیں، زیادہ نہیں، 3-4-5 بھائی ہیں. کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے. یہ حضرات ماشاءاللہ سب بھائی تھے. تو اب ٹوتھ پیسٹ یہاں سے اٹھایا وہاں رکھ دیا. گلاس کہیں سے ہمارے یہاں اسی لیے اس کو باندھ کے رکھتے ہیں. ہمارے دوست لطیفہ سناتے تھے اگر کسی کو جنت میں جائیں گے تو کیسے پہچانیں گے پاکستانی لوگ کہاں ہیں؟
جیسے کراچی کے اجتماع میں کیسے جانتے ہیں کہ ہمارا حلقہ کہاں ہے؟ کہا بس سمجھ لینا جہاں پہ کولر کے ساتھ گلاس بندھا ہوا ہو سمجھ لینا یہاں پاکستانی لوگ موجود ہیں، ورنہ یہ گلاس کو چوری نہیں کریں گے، یہاں سے اٹھائیں گے وہاں پیا نا وہیں رکھ دیں گے، اب کوئی وہ وہاں ڈھونڈتا رہے۔ تو شیخ الاسلام فرما رہے ہیں کہ ہمارے ابا جان نے فرمایا کہ جو تم یہ کام کرتے ہو تو یہ ناجائز حرام ہے۔ یہ جتنی سی بات ہے، ہاں ایذائے مسلم حرام ہے۔ اب آپ نے تر پہ ادھر رکھ دیا، اس کو جلدی ہے کسی کو مدرسے کی کسی کو آفس کی، اور وہ ڈھونڈ رہا ہے، یہ جتنی دیر اس کو تکلیف ہوئی یہ ایذائے مسلم ہے۔ یہ ٹریفک میں بھی جو سامنے سے آ رہا ہے غلط آ رہا ہے، یہ ایذائے مسلم ہے۔ ادھر سے جا کے کہیں آگے جا کے اپنی گاڑی لگا رہے ہیں، پیچھے سے آنے والا بے وقوف ہے، لیکن بس کیونکہ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ بیت المکرم میں حضرت مفتی صاحب تشریف لاتے تھے، کسی نے بتایا کہ اس دن بتایا، اگلے جمعہ حضرت نے بیان فرمایا کہ بعض لوگ گاڑی لا کے پارک کرتے ہیں اور جلدی سے نماز کے لیے آ جاتے، کسی بھی گاڑی کے پیچھے پارک کر دیا جی اس لیے تاکہ مجھے جماعت مل جائے، بہت نیکی کمالی جماعت میں۔ بھائی کسی کو جو آپ نے تکلیف دیا وہ بیٹھا ہوا ہے، اب جب تک اوابین پڑھ کے آ رہے ہیں، کوئی بیان میں بیٹھ گیا، اب وہ بیچارہ پریشان ہے وہاں، آپ اپنی گاڑی کو صحیح پارکنگ میں لگائیں، اگرچہ آپ کی رکعتیں نکل جائیں۔ مفتی صاحب نے فرمایا اگرچہ آپ کی رکعتیں نکل جائیں لیکن آپ کسی مسلمان کو تکلیف نہ دیں۔ فرمایا کہ ہمارے والد صاحب مستقل یہ شعر پڑھتے تھے، اور ان کے مواعظ میں نے یہ شعر دیکھا کہ ہر جگہ فرماتے تھے کہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو، تمام عمر اسی احتیاط میں گزری، تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو۔ مسلمان رشتہ دار تو بہت بڑی چیز ہے، آج تو ہر ایک کو بس ہر اپنا مفاد۔ یہ جو نئی تعلیم ہے نا، تعلیم نہیں ہے فن ہے، اس میں خود غرضی سیلفش بنایا جاتا ہے، خود غرضی سکھائی جاتی ہے، بس اپنا الو سیدھا کرو، دوسرا کہیں بھی جائے۔ تو اپنا رشتہ دار مسلمان تو بڑی چیز ہے، کسی غیر مسلم کو بھی بلا وجہ تکلیف نہ دو، کسی غیر مسلم میدان جہاد اور ہے، عام حالات میں کیا غیر مسلم کو ایسے ہی تکلیف دے سکتے؟ جانور کے بارے میں فرمایا، دیکھیے جانور کی چھری کو پہلے تیز کر لو۔ ایک صحابی کو دیکھا آپ نے کہ پیر رکھ کر جو ہے وہ چھری تیز کر رہے ہیں، کہ بکرے کی دمبے کے اوپر پیر رکھا ہوا ہے چھری، اس کو آپ نے فرمایا اس کو دو موتیں کیوں دے رہے ہو؟ ایک تو تم اس پہ چڑھے ہوئے اس کو پتہ چل رہا ہے خوف کا عالم بھی ہے، کیونکہ خوف ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے ذیل میں مفسرین لکھتے ہیں کہ خوف وہ ہے جو حزن سے پہلے آتا ہے، وہ نوکری چھوٹنے کا اندیشہ ہے، ابھی چھوٹی نہیں ہے، پریشانی زیادہ ہے، جب چھوٹ جائے گی تب تو خوف ہو گئی۔ خوف جو ہے وہ حزن سے پہلے ہوتا ہے، غم سے پہلے خوف ہوتا ہے۔ یہ خوف سے بچاؤ اس جانور کو، خوف مت دو، ذبح کر دو، جب وہ اس قربانی ضرور کرو، قربانی ضرور کرو۔ قربانی کرنا کوئی اس کے اللہ تعالیٰ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو، یہ تو اللہ نے حکم دیا ہے، اس میں کوئی ظلم کی بات نہیں۔ لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا کہ سواری پہ باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے، یہ بائک تو ہے نہیں، جاندار ہیں، آپ نے فرمایا کہ سواری کو ممبر مت بناؤ، سواری کو ممبر مت بناؤ، یہ جانور سفر کرنے کے لیے ہیں لیکن بیٹھنے کے لیے نہیں کہ تم آرام سے بیٹھ کے ان پہ بات کر، بیٹھنا ہو تو اتر کے کہیں بیٹھو، پھر ان کو اتنی دیر آرام دے دو۔ دیکھیے ایسے کوئی یہاں سے حیدرآباد بھی گھوڑے پہ جا رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن جب بات کرنا ہو 2 منٹ بھی تو اس سے اتر کے بات کرو۔ یہ ہیں حقوق جو اسلام جانور کے حقوق بھی سکھا رہا ہے، وہ انسان کے حقوق نہیں سکھائے گا۔ انہی چیزوں نے آج شیخ الاسلام یہی لکھتے، ہر آدمی حق مانگ رہا ہے، فرض ادا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، ہر آدمی حق مانگ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہر آدمی سیکھتا نہیں میرے حق مجھے ملنا چاہیے، ہر آدمی اگر حق ادا کرے تو حقوق کی جو یہ تحریکیں یہ خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ ہر آدمی اپنا فرض ادا کرے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ آج بیوی کو شکایت ہے کہ شوہر صاحب سے ہماری تم پہ توجہ نہیں دیتے، شوہر کو شکایت ہے کہ بیوی صاحبہ ویسی نہیں ہے، ہر آدمی دوسروں سے توقع لگا رہا۔ ہم اپنا وظیفہ اور اپنا جو ہماری ذمہ داری ہم وہ پوری کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں سے صرف نظر بھی کریں، تھوڑا بہت انسان ہے وہ بھی ہمارے اندر بھی، جیسے کوئی دوسرا آ جائے ادھر سے، ابھی کچھ ہوا بھی نہیں ہے گاڑی میں تو وہ ہوا بھی نہیں ہے، اور وہ ایسے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کھا جائیں گے، کبھی خود نہیں آتے۔ بھئی دوسروں سے چاہیے کہ صرف نظر کرے، خود آدمی ایسے
ایسی غلطی نہ کرے جس سے کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ یہ معاشرت ہے جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ شیخ الاسلام اسی کا رونا روتے ہیں کہ نہ صرف آج ہم نے نماز روزے کو عبادات کو دین سمجھا ہوا ہے، معاشرت کو معاملات کو دین سے ہٹا دیا۔ بل کتنے دن میں دینا ہے؟ 15 دن کا بل 45 دن تک نہیں ملتا۔ پوچھ لیجئے کاروباریوں کا کیا حال۔ اسی وجہ ہر کاروباری پریشان ہے، ہر کاروباری پریشان۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو وقت پر دیتے ہیں، اور جو وقت پر دیتے ہیں ہم نے ان کو دیکھا ہے ترقی کرتے ہوئے الحمدللہ۔ جو وقت پر دوسروں کا حق ادا کرتے ہیں اور روکتے نہیں ہیں کسی کا مال اور کسی کا کوئی معاملات میں خرابی نہیں کرتے، صاف رہتے ہیں۔ بظاہر ان کو تھوڑا سا شروع میں مشکل نظر آتی ہے، لیکن اگر ہر آدمی معاملہ صاف رکھے، کاروبار بہترین سے ترقی کرے۔ کاروبار کی آج ناکامی کی وجہ یہ ہے، ہر آدمی پیسہ دبائے بیٹھا رہنا چاہتا ہے، بس دے دیں گے کہ پیسے کیا کرے گا بھائی، تم برکت نہیں ہوگی بلکہ بے برکتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دین کا فہم عطا فرمائے اور معاملات کو درست کرنے کی، معاشرت کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔